اور زیورات میں لدی ہوئی تھی، کپڑے گیلے کر کے جب کھڑی ہو گئی. سوچئے جب ایک 17-18 سال کی کڑیل جوان لڑکی جنگل میں جہاں کوئی نہ ہو، دریا کے کنارے کھڑی ہو اور پازیب پیر کے بجا رہی ہو. ہم اس کی نگری میں رہتے، اس دیس کی سج دھج کیا کہیے جس دیس میں خواجہ رہتے. بھارت کی آبرو کا سوال ہے اور بھارت کی لاکھوں عورتوں کی عزت کا سوال ہے. یہ مسلمان ہے، جس دن بڑھیں گے کسی عورت کی عزت کو چھوڑیں گے نہیں. جا اپنی آبرو لٹا کر بھارت ماتا کی آبرو بچا لے. وہ سنگ مرمر کی ایک مورت تراشی ہوئی ہے، اس سے تجھے پیار ہو گیا ہے اور تو اس کو کہتا ہے اس کے قدموں میں بیٹھ کے مجھ سے بات تو کر، مجھ سے بات تو کر، لیکن وہ تجھ سے بات نہیں کرتی. یہی تیری مراد ہے نا کہ وہ تجھ سے بات کرے. انشاءاللہ یہ تیری مراد بھی پوری ہو جائے. یہ بات دل سے نکال دو کہ خواجہ کے بسائے ہوئے کو تم نکال سکتے ہو. ارے خواجہ کا بٹھایا ہوا جانور نہیں اٹھایا جا سکتا تو خواجہ کے بسائے ہوئے غلام کیسے اٹھائے جا سکتے ہیں؟ وہ حقیقت پہ چلنا شروع کر دیتی ہے. غریب نواز کے پاس آئے، میرے خواجہ نے دونوں کا نکاح کر دیا. نسلی طور پر کم و بیش 800 سال پرانے چشتی ہے وہ لوگ. مہریرہ مطہرہ اصل میں یہ خاندان ہے بلگرام شریف کا، اور یہ بلگرام شریف کے جو موریث اعلیٰ ہے اور جو فاتح بلگرام ہے سید محمد دعوت الصغریٰ رحمت اللہ علیہ، یہ مرید ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے اور خلیفہ بھی ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین پہ جب تشریف لائے تو آپ سمانہ، جس کا نام موجودہ پٹیالہ ہے، جب ادھر تشریف لائے آپ تو تصویریں وہ حولیہ عام ہو چکا تھا کہ یہ فقیر جدھر سے گزرے اس کو قید کر دو، اس کو پکڑ لو یا مار ڈالو اس کو. اب کسی فقیر کو مار ڈالنا کوئی مشکل کام تھا؟ آسانی کام تھا، کوئی مشکل کام تو تھا نہیں. نہتا آدمی 40 ولیوں کے ساتھ 40 اولیاء کی مختصر سی جماعت کے ساتھ چھوٹے سے قافلے کے ساتھ تشریف لا رہے تھے. اس میں بابا قطب الدین بختیار کاکی جیسا ولی، سید فخر الدین گردیزی جیسا ولی، محمد یار سبزواری جیسا ولی، اسی طریقے سے اور بھی اولیاء کا ایک چھوٹا سا قافلہ تھا، اور ان کے لیے تھا کہ یہ جان نظر آئی انہیں قتل کر دو. اب حضور غریب نواز نے سمانہ میں قیام کیا تو پہلے تو آپ کو قید کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کے ساتھ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب یہ محسوس ہوا کہ آسانی کے ساتھ اس فقیر کو ہم شکار نہیں کر سکتے تو وہ جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے مکر کرنا چاہا، ہیلا کرنا چاہا، اور کہا کہ ایسے نہیں، اس کو زہر دے دیتے، ہتھیار سے ماریں گے تو نہیں مار سکیں گے، مکر سے ماریں گے تو مار سکیں گے. تو اپنا نمائندہ بھیجا. یہ لوگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، مختصر سے اللہ والے، چھوٹی سی جماعت تھی، چھوٹا سا قافلہ تھا اللہ والوں کا. ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں بیٹھے ہوئے، آگے کو سفر شروع کرنا ہے، آگے کی طرف جانا ہے اجمیر معلیٰ کی طرف، اور سمانہ میں رکے ہوئے. اس کا نمائندہ آتا کہتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کو ہمارے شہر میں نئے آنے والے لوگوں کی مہمانی اور خدمت بڑی پسند ہے، آپ لوگ آئے ہیں تو بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے محل میں آئیں اور ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ہماری دعوت قبول کر لیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا. اب اسلام میں دعوت قبول کرنا سنت ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر تم نے نفل روزے کی نیت کر لی ہے، نفل روزے کی نیت کر لی ہے اور دعوت کسی نے دی ہے، اب دو چیزیں ہیں، ایک نفل روزہ اور ایک دعوت. اب اس کی دعوت میں شریک نہیں ہوں گے تو اس کا دل ٹوٹے گا. تو اسلام کہتا ہے
کہ جو تم نے رات کو سوچا تھا کہ میں کل نفل روزہ رکھوں گا، یہ ارادہ ملتوی کر دو، نفل روزہ چھوڑ دو اور دعوت میں جاؤ، اس لیے کہ نفل روزے کا وہ ثواب نہیں ہے جو ثواب دعوت میں جانے کا ہے۔ یہ تو رات کی بات ہوگی۔ اسی طرح صبح آپ نے نیت کی کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے، لیکن ابھی سورج سر پر نہیں آیا، یعنی عوام کی زبان میں زوال کا وقت نہیں ہوا، زوال سے پہلے کوئی آ کے کہتا ہے کہ آپ کو میرے گھر دعوت میں آنا ہے، اب ڈر ہے کہ نہیں جاؤں گا تو اس کا دل دکھے گا، تو اسلام کہتا ہے روزہ توڑ دو، اس کی دعوت میں چلے جاؤ، اگر وہ روزہ نفل ہے تو کل اس کی قضا کر لیں۔ اب سوچئے، دلوں کا اتنا خیال ہے اسلام کو، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نفل روزہ توڑنے کی بات کی جا رہی ہے اگر وہ سورج سر پہ نہیں آیا ہے، نفل دل ٹوٹنے کا اندیشہ ہے تو یہ ہے دعوت کی اہمیت۔ اب غریب نواز کے پاس آ کر کے کہا گیا کہ آپ ہماری دعوت قبول فرمائیں، غریب نواز نے فرمایا ٹھیک ہے دعوت قبول ہے، لیکن ہم محل میں نہیں آئیں گے، ہم فقیر لوگ ہیں، محل میں نہیں آئیں گے، یہی ہمارا کھانا لا دینا، ہم یہیں پر کھا لیں گے۔ لیکن پھر فرمایا کہ بھئی دیکھو ہم کھانے کی دعوت قبول کرنے، ہم کھانا کھائیں گے۔ اس کو اشارہ دے دیا، کیا فرمایا؟ ہم کھانے کی دعوت قبول کریں، ہم کھانا کھائیں گے۔ ٹھیک، چلا گیا وہ خوشی خوشی جا کر بادشاہ کی چمچہ گیری کرنی تھی، پوری بات تو اس نے بتائی نہیں، بس اتنا کہا کہ انہوں نے دعوت قبول کر لی ہے، لیکن اتنی شرط رکھی کہ ہم محل میں آ کے نہیں کھائیں گے، کھانا یہاں پہنچایا جائے جس درخت کے نیچے ہمارا قیام ہے۔ وہ تو خوش ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ رائے پتورا کا داماد بھی تھا، سمانہ کا بادشاہ، اس نے بڑے لذیذ کھانے بنائے اس دور میں جو ہندوستان میں پکتے تھے، اور ان کھانوں کے اندر اس نے زہر ملا دی، ایسا زہر ہلاہل کہ کھانے والا تھوڑی دیر کے اندر تڑپ تڑپ کر کے جان دے دے، مر جائے وہ۔ اور زہر ملا کر کے لذیذ کھانا جس کی خوشبو سے دماغ معطر ہو رہے تھے لا کر کے رکھ دیا۔ غریب نواز نے کھانا دیکھا، غریب نواز نے کھانا دیکھا، کھانا آنے سے کچھ دیر پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خواب میں آ کر فرمایا اس کھانے میں زہر ملا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے رہنمائی فرما دی اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ جب آپ نے کھانا دیکھا تو مسکرا دیا، اپنے خادم سے فرمایا کہ چادر بچھاؤ، انہوں نے چادر بچھایا، اور چادر بچھا کر آپ نے فرمایا کہ ہم نے کھانے کی دعوت قبول کی تھی، زہر کی نہیں، ہم نے کھانے کی دعوت قبول کی تھی، زہر کی نہیں، اور فرمایا کھانا ہمارے لیے اور زہر جس نے ملایا اس کے لیے۔ تو لوگوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ کھانے سے زہر نکل کر اس چادر پر گرنے لگا، کھانے سے زہر نکل کر اس چادر پہ گرنے لگا، اور جب کھانے سے زہر نکل کر کے چادر پہ آیا، جن لوگوں نے کھانا لایا تھا وہ سب دیکھ رہے تھے منظر کہ جب زہر کسی چیز میں ملایا جاتا ہے وہ نکالا نہیں جا سکتا، نکالا جا سکتا نہیں، لیکن یہ غریب نواز کی کرامت تھی کہ آپ کے حکم سے کھانے سے زہر نکل رہا تھا اور چادر پہ گر رہا تھا، آپ نے چھوٹی سی گٹھری بنائی اور فرمایا کھانے کی دعوت تھی، ہم نے کھانا قبول کیا، یہ زہر اس کے لیے جس نے ملایا تھا، لے جاؤ اور اپنے بادشاہ کو دے دو۔ اب جیسے ہی وہ چھوٹی سی گٹری زہر کی لے کر کے جانے والا گیا اور اس نے پورا قصہ سنایا، تو یہ منظر، یہ جو کچھ منظر کشی تھی وہ وہاں جا کر کے کرتا ہے، تو جو بادشاہ تھا سمانہ کا، اس کی ماں بھی سن رہی تھی، اس کی ماں کو غصہ آیا، فرمایا بیٹے ہم راجپوت لوگ ہیں، ہم اس طریقے سے دھوکہ نہیں کرتے، دھوکے سے نہیں مارتے کسی کو، ہم میدان میں مارتے ہیں، کاش کہ میں نے تجھے پیدا کرنے کی بجائے میں نے سانپ پیدا کیا ہوتا تو آج میری یہ بدنامی نہ ہوتی۔ ماں نے اتنی گالیاں دی، اتنا کوسا کہ وہ غصے میں آ گیا اور غصے میں اپنا سر ٹکرانے لگا دیوار سے، اور جب سر ٹکراتے ہوئے اس کو سکون نہ ملا تو غصے میں آ کر کے اس نے وہی گٹھری کھولی اور وہ زہر اس نے پھانک لیا، اور تھوڑی دیر میں وہ مر گیا۔ پورے سمانہ میں شور ہو گیا، فقیروں نے تو زہر نکال دیا کھانے سے۔ اس دن اتنی بڑی تعداد میں سمانہ کے لوگ غریب نواز کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے کہ صرف 700 تعداد
وہاں کے پنڈتوں کی تھی. مذہبی رہنما 700 تھے تو عوام کتنی رہی ہوگی. اور غریب نواز نے ان لوگوں کو تھوڑی دیر کے اندر کلمہ بھی پڑھایا اور ان مذہبی رہنماؤں کو جو ان کے رہنما تھے اسلام کا رہنما بنا دیا اور ان لوگوں کو مقام ولایت پر پہنچا دیا. سمانہ ان کو سونپا اور سمانہ ان کو سونپ کر پھر سرکار غریب نواز چلے اجمیر معلیٰ کی طرف. اجمیر شریف گئے, بہت مسائل ہوئے, بڑے معاملات ہوئے, بڑی تکلیفیں دی گئی. اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں, اتنی تکلیفیں دی گئی, اتنی تکلیفیں دی گئی, اندازہ نہیں کر سکتے. حضور ہند الولی غریب نواز کا ساتھ جب ہندوستان تشریف لائے, آنے کے بعد پہلا مقابلہ تھا پرتھوی راج چوہان سے. آپ آئے, مشہور بات, آج کل جہاں اولیاء مسجد ہے وہی بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا بابا اٹھیے, یہاں تو راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں. آپ اٹھ گئے, کہا ٹھیک ہے یہاں راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ بیٹھے رہے. مجھے داستان دہرانا نہیں, ہمارے بچے بچے کو پتا ہے کہ جسے خواجہ بٹھاتے ہیں اسے کوئی اٹھاتا نہیں ہے. اور یہی بات ہم ہندوستان کے فرقہ پرست لیڈروں کو بھی سنانا چاہتے ہیں. ارے نادان, خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹ نہیں اٹھ سکتے تو خواجہ کے بسائے ہوئے مسلمان یہاں سے کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ کی یہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان. ارے وہ پرتھوی راج چوہان جو اکھنڈ بھارت کا سمراٹ تھا, جب وہ نہ نکال سکا غریب نواز کو تو آج کون نکالے گا؟ وہ تو پرتھوی راج چوہان اکھنڈ بھارت کا سمراٹ تھا, وہ اوٹوں پہ نہیں بنا تھا. تم اوٹ پر بن کر کے ناز کر رہے ہو. اس لیے سنو, یہ دماغ سے نکال دو, یہ بات دل سے نکال دو کہ خواجہ کے بسائے ہوئے کو تم نکال سکتے ہو. ارے خواجہ کا بٹھایا ہوا جانور نہیں اٹھایا جا سکتا تو خواجہ کے بسائے ہوئے غلام کیسے اٹھائے جا سکتے ہیں؟ اسی لیے ہندوستان کے مسلمان کو کہتا ہوں کہ مسلک کی دیواریں کھڑی کر کے میرے خواجہ کو گالی نہ دینا. جیسے سنی وفادار ہے تم بھی بن جاؤ, انشاءاللہ تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. جو عقیدہ خواجہ کا ہے اسی عقیدے پہ آ جاؤ. حکومت وقت یاد رکھے, یہاں تو کل دوسرا رہے گا. زمین ہندوستان کا راجہ ہمارا خواجہ سنا رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جنہیں عہدوں سے عہدہ ملتا ہے چھینا جا سکتا ہے, جسے مدینے سے عہدہ ملتا ہے وہ چھینا نہیں جا سکتا. غریب نواز کو مدینے سے عہدہ, ہند کا راجہ انہوں نے بنایا ہے, میرے رسول نے بنایا ہے. مدینے کی خیرات وہ خیرات ہے, زندگی ختم ہوتی ہے خیرات ختم نہیں ہوتی. میرے قریب سے گھر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. اللہ اکبر, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کئی سال تک کے غریب نواز ایک درخت کے نیچے اپنی زندگی کو گزارتے رہے. آپ نے سنا ہوگا ایک جگہ جا کر کے بیٹھے تو کہا یہاں اونٹ بیٹھنے نہیں دیں گے, پانی بند کر دیا, بہت ستایا, جادو کیا. آخری میں یہ کیا, واقعات تو بہت ہیں ان کی زندگی پر, لیکن ایک آخری بات عرض کروں. آخری میں یہ کیا کہ وہاں اجمیر شریف کے اندر ایک جنات تھا. جنات تو بہت سے تھے لیکن اس جنات کی خصوصیت یہ تھی, اجمیر شریف کے اس جنات, انا ساگر کے کنارے وہ کھڑا رہتا تھا اور لوگوں سے بات کرتا تھا. لوگ اس کی عبادت کرتے تھے, اس جنات کی عبادت کرتے. جب اجمیر شریف کے لوگ ہر جگہ سے ناکام ہو جاتے تو اس جنات کی مدد لیتے. اس کا نام تھا سادی دیو, اس جنات کا نام تھا سادی دیو. تو سادی دیو کو کہتے تھے کہ چل اب ہماری مدد کر. جب وہ چلتا تھا پیر پٹک کے تو زمین کانپنے لگتی, دھمک ہوتی تھی اس کے چلنے سے, سادی دیو کے چلنے سے. رائے پتورا نے کہا سادی دیو یہ فقیر نے ناک میں دم کر رکھا ہے, روزانہ لوگ اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتے ہیں, اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اس پہ جو کرو کچھ اثر نہیں ہوتا, اب آخری میں تو ہی کچھ کر سکتا ہے. سادی دیو آیا, جنات تھا وہ,
गरीब नवाज के सामने खड़ा हो गया। अब जिन्नात को अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया है कि वो कुत्ता बने, बिल्ली बने, जानवर बने, जिस रूप में चाहे वो अपने आप को ढाल लें। आप देखें किताबों में सब लिखा हुआ है। और उसका इतना कद ऊंचा कि देखने वालों की टोपियां गिर जाएं। अब वो खड़ा था, वो गरीब नवाज को कह रहा था निकलो यहाँ से, अजमेर छोड़ के जाओ, कहीं और जाओ, हिंदुस्तान छोड़ के कहीं और जाओ। गरीब नवाज ने फरमाया मैं नहीं जाऊँगा। आपने फरमाया मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मैं मेरे नाना के हुक्म से आया हूँ, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म से आया हूँ, मैं यूं ही नहीं जाऊँगा। तो उसने कहा अगर नहीं जाएगा तो मैं तुझे मार डालूंगा, मसल दूंगा अपनी उंगलियों की चुटकियों में तुझे। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया हम मुसलमान हैं और हमारा अकीदा है अल्लाह ने मौत जब लिखी है तब आएगी, अगर अल्लाह ने मौत अभी लिखी है तो तेरे मसलने से मैं मर जाऊंगा और कोई बात नहीं, और अगर मेरे अल्लाह ने मेरी मौत नहीं लिखी है तो तेरे जैसे करोड़ों भी जमा हो जाएं तो भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। ये मुसलमान का अकीदा ज़रूरी है। तो सरकार गरीब नवाज ने सादी देव से कहा तू मुझे मार नहीं सकता अगर मेरा अल्लाह ना चाहे तो, अगर तू मुझे मारना चाहेगा तो और अल्लाह ना चाहे तो नहीं मार सकता, और अल्लाह मारना चाहे तो तेरे मारे बगैर भी। और आपने फरमाया वो मुझसे लड़ मत, सादी देव से क्या फरमाया, मुझसे लड़ मत, मैं तुझे दावत देता हूं कि तू भी मुसलमान हो जा। गरीब नवाज ने उसको भी इस्लाम की दावत दी, जिन्नात को, तू भी मुसलमान हो जा, अगर तू मुसलमान हो जाएगा तो अल्लाह तेरी मुराद भी पूरी कर देगा, अगर तू मुसलमान हो अल्लाह तेरी मुराद भी पूरी कर देगा। अब उसके पीछे पब्लिक खड़ी थी तमाशा देखने के लिए कि सादी देव क्या करता है इस फकीर के साथ। अब गरीब नवाज उससे कहते अल्लाह तेरी मुराद भी पूरी करेगा। तो जो लोगों की मुराद पूरी करने का ढोंग रचाया हुआ था, अब गरीब नवाज उससे करे कि अल्लाह तेरी मुराद, तो उसको शर्म आई, उसने कहा मेरी क्या मुराद हो सकती है। उसने वहां पर थोड़ी सी शेखी बगैर मेरी क्या मुराद हो सकती है, फरमाया बताऊं, उसने कहा बताओ। तो फरमाया दिन भर यहाँ खड़ा रहता है ना सागर के किनारे, लोग तुझे तेरी इबादत करते हैं, और जब रात को सब चले जाते हैं तो तू चुपके से जाकर के वो फलां बुत खाने में जाकर नहीं बैठता है, वो संगमरमर की एक मूरत तराशी हुई है, उससे तुझे प्यार हो गया है, और तू उसको कहता है उसके कदमों में बैठ के मुझसे बात तो कर, मुझसे बात तो कर, लेकिन वो तुझसे बात नहीं करती। यही तेरी मुराद है ना कि वो तुझसे बात करे, इंशाल्लाह ये तेरी मुराद भी पूरी हो जाए। अब वो हैरान रह गया कि ये मामला तो सिर्फ मेरे अकेले का है, लेकिन ये फकीर को कैसे पता कि ये मेरी मुराद है, और इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि तेरी मुराद भी पूरी हो जाएगी। तो मरता क्या ना करता, अब छोड़ दिया सबकी फिक्र, क्योंकि उसकी मुराद दिल की पूरी होनी थी। उसने पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, और कलमा पढ़ा तो कहा चलिए ना, चलिए मेरी उससे बात करा दीजिए। फरमाया जा, मेरे आने की जरूरत नहीं, जा और उसका हाथ पकड़ के कहना चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। उसका हाथ पकड़ के ना चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। वो गया और उसने कहा चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। वो हकीकत में चलना शुरू कर देती है। गरीब नवाज के पास आए, मेरे ख्वाजा ने दोनों का निकाह कर दिया। जब बात करते देखा निकाह हो गया तो हजरत से कहता हजरत आज मैं बहुत खुश हूं। खुश क्यों ना होता, रोते बैठता था ना। आज मैं शाद हूं आज, इसलिए कि उस जमाने में फारसी बोली जाए। उसने कहा मैं बहुत शाद हूं। शाद, शाद कहना किसको कहते हैं, शाद, खुश। मैं बहुत शाद हूं। फरमाया जा तू हमेशा शाद रहेगा, और आज से तेरा नाम सादी हटाकर मैं शादी रखता हूं, यानी तू हमेशा शाद रहेगा, खुश रहेगा। जा, मैंने तुझे जब वो शादी तेरा नाम अता किया। तो गरीब नवाज ने जिन्नात को भी कलमा पढ़ाया। रहा सहा, अजमेर वालों का वो सहारा भी ख़त्म हो गया। मेरे ख्वाजा ने उसको भी ईमान की दौलत अता की। तो सरकार गरीब नवाज ऐसे बुज़ुर्ग हैं, और अल्लाह का शुक्र है ऐसे बुज़ुर्गों का दामन अल्लाह ने हमारे हाथों में रखा है। हमें भी चाहिए कि जिस दीन के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने मेहनतें की, मुशक्क़तें की, हम उन बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलें, अपने घर में दीन इस्लामी माहौल बनाएं, बुज़ुर्गों की कि ये वाक़यात अपने बच्चों को बताएं, अपने बच्चों को समझाएं, ताकि हमारे बच्चे भी औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता हों। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाएं। और आखिरी बात जो जाते जाते करनी है, हमेशा बावुज़ू रहो, आप पे जादू असर नहीं करेगा। अपनी निगाहों की हिफाजत करो,
آپ پہ جادو اثر نہیں کرے گا. حضور پر جو اثر ہوا تھا وہ امت کے تعلیم کے لیے تھا، ورنہ آپ یہ سوچیں گے حضور باوضو نہیں رہتے تھے. نادان. میرے رسول، اللہ اکبر، ہمارا ایمان یہ ہے وضو کو ان کی نالین کے صدقے طہارت ملی ہے. یہ اپنا ایمان ہے. لوگ وضو کر کے باوضو ہوتے ہیں اور وضو کو اہمیت مصطفیٰ کی نالین کے صدقے میں ملی ہے. آپ وہاں تک نہ جایا کریں، وہاں جو کچھ ہے وہ تعلیم امت کے لیے ہے. اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور باوضو رہیں. انشاءاللہ جادو آپ پہ اثر نہیں کرے گا. اور جو باوضو رہتے ہیں فرشتے ان کے دوست بن جاتے ہیں. جتنے متقی بنو گے اتنی برکتیں ملے گی. جے پال جوگی کو تنہائی میں بلا کر پرتھوی راج چوہان نے کہا، جے پال تو نے ہر وقت سب کو پچھاڑا ہے، اس فقیر میں ہے کیا؟ اس فقیر میں ہے کیا کہ تو اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا؟ تب پرتھوی راج چوہان کو جے پال جوگی نے جواب دیا، مہاراج مجھ سے بڑا جادوگر بھی ہندوستان میں تو ہے نہیں. اگر مجھ سے بڑا جادوگر بھی ہندوستان میں ہوتا اور آپ اسے لے آتے تو وہ معین الدین پر جادو نہیں کر سکتا. اور اس فقیر میں کیا ہے؟ سادہ سا وجود، پیوندار کپڑے، پاؤ روٹی، یعنی آدھی سے آدھی پاؤ روٹی، چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا افطار کے وقت چباتا ہے، پانی سے افطار کرتا ہے. اس میں ہے کیا؟ تو سن لو اس کا جواب کیا تھا. پرتھوی راج چوہان کو جے پال جوگی کا جواب یہ تھا، مہاراج میں نے اس کی پوری زندگی کو جادو کے زور سے جانچا. میں نے دیکھا اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی عورت کو نظر بھر کے نہیں دیکھا. اس کی آنکھوں میں، اس کی نگاہوں میں اتنا تقدس ہے، اس لیے اس پر جادو اثر نہیں کر سکتا. اگر اس پر جادو کا اثر کروانا ہے، جس دن جادو اثر کرے گا یا تو وہ پاگل ہوگا یا تو مر جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اس کی آنکھوں کو آوارہ کرو، ناپاک کرو. اس کے سامنے کوئی عورت جائے اور وہ کسی عورت میں مصروف ہو جائے، دیکھ لے نظر بھر کر، پھر اس پہ جادو اثر کرے گا. اس نے کہا بس اتنی سی بات ہے. آخر مرد تو آگ کی طرح ہوتے ہیں، مرد تو جو ہے وہ بہت عجیب ان کا حال ہوتا ہے. مرد تو موم کی طرح ہوتے ہیں، عورت کا حال آگ کی طرح ہے. جب آگ کے قریب موم اور موم کے قریب آگ، اگر موم نہیں پگھلے گا کم سے کم نرم تو ہوگا. معین الدین آخر مرد ہے اور وہ بھی وطن سے 7 سمندر دور ہے. اس کے پاس لڑکی کوئی جائے گی وہ نہ دیکھے، ہو ہی نہیں سکتا. پرتھوی راج انہیں اپنے جیسا بشر سمجھ رہا تھا. سارے مسائل اپنے جیسے سمجھنے پر ہے. اگر قطب الدین بختیار کاکی کے انداز میں ان کو دیکھ لیتا تو شاید وہ یہ جرات نہیں کرتا. پھر کیا ہوا؟ پرتھوی راج نے اجمیر شریف کی خوبصورت لڑکیوں کو چنا، کا جاؤ جا کر کے معین الدین کے آگے پازیب بجانا، وہ تمہاری طرف دیکھے گا، جو کرے گا کرنے دینا. ساری لڑکیاں جمع ہو کے آئی. انہیں یوں لگتا تھا جیسے یہ ہمارے باپ داداؤں کی طرح کوئی ہے. آ کر کے ارد گرد گھومتی رہی. میرے خواجہ گردن جھکا کر مراقبے میں تھے. یہ مراقبہ ہی بڑی عجیب چیز ہے. انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی تو ہم بتائیں گے مراقبہ کیسے کرتے ہیں اور اس کی برکتیں کیا ہے. یہ ایک الگ عنوان ہے. تو مراقبے میں تھے. بس اس کو حضور اشرفی میاں کے انداز میں یہ سمجھ لیں. وہ فرماتے ہیں حضور سرکار شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں، یہ راز ہے اشرفی بتا دو. جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں، یہ راز اے اشرفی بتا دو. تمہیں تصور ہوا ہے کس کا، یہ کس کی شکلیں ہنسی ہے دل میں. جب یار کی ہنسی شکل دل میں سما جاتی ہے تو دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. لوگ کہتے ہیں یہ گردن جھکا کے کیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ذرا دل والا تو بن. جس دن گردن جھکے گی اس دن جلوہ یار نظر آئے گا. وہ بڑے عجیب معاملات ہیں، وہ بڑی عجیب منزلیں ہیں. اللہ اکبر. تو سرکار غریب نواز گردن جھکا کر کے بیٹھے ہیں. لڑکیاں آتی ہیں پازیب بجا کے چلی جاتی ہے. وہ بادشاہ پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کب پتہ نہیں اس کے سینے میں پتھر ہے یا دل، وہ تو دیکھتا ہی نہیں، ہماری طرف تکتا ہی نہیں. اس نے تو ہمارے حسن کی توہین کی ہے. اس نے لڑکیوں کو گالیاں دی، کہا جاؤ تم کسی کام کی نہیں ہو، یہ کام میری بیٹی کرے گی. پرتھوی راج کے گھر میں ایک لوتی بیٹی تھی، بڑی جوان تھی اور بڑی خوبصورت، حسین جمیل خوبصورت جوان. بیٹی سے کہا بیٹی بھارت کی آبرو کا سوال ہے،
اور بھارت کی لاکھوں عورتوں کی عزت کا سوال ہے. یہ مسلمان ہے، جس دن بڑھیں گے کسی عورت کی عزت کو چھوڑیں گے نہیں. جا اپنی آبرو لٹا کر بھارت ماتا کی آبرو بچا لے. اس نے کہا بس اپنے حسن کا جو ہے وہ کرتب تو آپ نے بار بار دیکھا ہے نا. ابھی جاتی ہوں. آخر وہ فقیر انسان ہی تو ہے. گئی، سج دھج کر گئی. اور جانے کے بعد وہ اتنی چتر چالاک اور ہوشیار تھی، سیدھا انا ساگر میں پہنچی. اور جانے کے بعد انا ساگر کا پانی اپنے بدن پہ ڈالا. اور آپ جانتے ہیں میری زبان حیا خاموش ہے. اگر کوئی انسان اپنا بدن گیلا کر لے تو کپڑے پہننا اور نہ پہننا دونوں برابر ہی ہوتے ہیں نا. کپڑے پہن کر بھی انسان ننگا ہو جاتا ہے. وہ اتنی ہوشیار تھی، چتر چالاک تھی. جب انا ساگر کا پانی بدن پہ ڈالا تو ہندوستان کی تہذیب کے مطابق جو پرانا لباس تھا، جو پہلے ہی آدھا ننگا رہتا ہے انسان، جو ساڑی پہنی ہوئی تھی وہ اور زیورات میں لدی ہوئی تھی، کپڑے گیلے کر کے جب کھڑی ہو گئی. سوچئے جب ایک 17-18 سال کی کڑیل جوان لڑکی جنگل میں جہاں کوئی نہ ہو، دریا کے کنارے کھڑی ہو اور پازیب پیر کے بجا رہی ہو، میرے خواجہ اب بھی مراقبے میں. اس لڑکی نے جرأت کر کے کہا معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک نظر مجھے دیکھ تو صحیح. بس اتنی بات تھی کہ وہ ایک نظر دیکھے گا اور جادو کا اثر ہو جائے گا. میرے خواجہ نے نظر اٹھانے سے پہلے اپنی چادر اس کی طرف پھینکا اور فرمایا بیٹی میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی لڑکی کو اس حالت میں دیکھے جو تیری حالت ہے. حاتم تائی کی بیٹی بغیر دوپٹے کے آئی تھی تو میرے نانا محمد مصطفیٰ نے اپنی چادر اتار کے اس کے سر پہ ڈالا تھا اور فرمایا تھا کسی عورت کو یہ حق نہیں کہ مردوں کے سامنے سر کھلا کر کے آئے. بیٹی یہ ہمارے گھرانے کی ریت ہے کہ ننگے سر آنے والی لڑکیوں کو ہم اپنی چادر اڑایا کرتے ہیں. تب اس لڑکی نے کہا میرا باپ تو کہتا ہے کہ تم لڑکیوں کے دل دادا اور عورتوں کے دل دادا ہو اور تم تو مجھے بیٹی کہہ رہے ہو. کہا بیٹی میرا مذہب یہی ہے. ہم عمر بڑی جو ہوتی ہے عورتوں کی ان کو ماں سمجھتے ہیں، برابر ہونے والی کو بہن سمجھتے ہیں، چھوٹی رہنے والی کو بیٹی سمجھتے ہیں. اور کوئی چوتھا رشتہ ہم بغیر نکاح کے کسی کے ساتھ لگا ہی نہیں سکتے. تو اس لڑکی نے کہا کیا یہی آپ کا مذہب ہے؟ کہا ہاں یہی میرا مذہب ہے. کہا میرا باپ تو کچھ اور کہتا ہے. کہا بیٹی وہ جھوٹ کہتا ہے. تو تب اس نے کہا تھا کہ جس قوم کے معین الدین حسن کے تقوی کا یہ عالم ہے اس قوم کے محمد کے تقوی کا عالم کیا ہوگا. معین الدین مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ اور اسلام میں داخل کر لو. میرے خواجہ نے اپنی نگاہوں کے تقدس سے پرتھوی راج کے گھر میں اسلام پہنچایا. یہ ہے دین اور یہ ہے جادو کی حقیقت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. امید ہے ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں گے، توکل کو مضبوط کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا عقیدہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی میں ایک ذات سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز کی ذات ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی. یہ غریب نواز بچپن سے غریب نواز ہے. یہ غریب نواز بچپن سے غریب نواز ہے. اور شان یہ ہے غریب نواز کی کہ سبحان اللہ کہ ان کا پورا خاندان ہی غریب نواز ہے. سبحان اللہ. نبی کا پورا گھرانہ ہی غریب نواز ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. اس خاندان سے کبھی کوئی مایوس نہیں جاتا. حضور غریب نواز کا بچپن ان کی امی خود بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ جب وہ میرے پیٹ میں تھے تو میرے پیٹ سے اللہ کے ذکر کی آوازیں آیا کرتی. سبحان اللہ. اور جب وہ پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد 4 یا 5 سال کی عمر کے ہوئے تو اس عمر سے ان کا معمول یہ تھا کہ وہ محلے کے غریب بچوں کو جمع کرتے تھے. اور غریب بچوں کو جمع کرنے کے بعد مجھ سے آ کر کہتے امی ذرا اچھے سے کھانے پکاؤ. تو میں اچھے کھانے پکاتی تو پھر وہ دسترخوان لگا کر غریبوں کے بچوں کو بٹھاتے. اور جب غریبوں کے بچے کھانا کھاتے تو غریب نواز ماں سے لپٹ کر کہتے ماں جب غریب کھانا کھاتا ہے تو دل کو کتنا سکون ملتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بچپن میں شان غریب نوازی. غریب نوازی کہتے ہیں غریب کو نوازنے والا. بچپن میں اور اپنے نانا کی سنت پہ عمل کتنا تھا. دیکھو آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا، بڑا خوبصورت سا واقعہ بتاؤں گا تو وقت چلا جائے گا.
لیکن غریب نواز بیان کرنا اس لیے صرف اشارہ دوں گا، واقعہ پورا نہیں بتاؤں گا۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہے، بار بار سنا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر کے عیدگاہ کی طرف لے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ مولائے کائنات بھی تھے۔ واقعہ سنا ہے آپ نے، بار بار سنا ہوگا، صرف اشارہ دے رہا ہوں جنہوں نے نہیں سنا، اشاروں میں پھر تفصیل میں کئی بیان کیا۔ حضور جانے اپنے دونوں نواسوں کو کندھوں پہ بٹھا کر جب آقا عیدگاہ کے قریب جاتے ہیں، دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کئی بچے ہیں جو دف بجا بجا کر عید کے گیت گا رہے، عید کا دن تھا، خوشیوں کے گیت گا رہے تھے۔ ایک لڑکا وہاں روتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ میرے آقا کی یہ عادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، میرے نبی کبھی کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکے۔ وہ انہیں بڑا اللہ نے رحم والا دل عطا کیا تھا، رحمت للعالمین ہے۔ تو جو عرض کر رہا تھا یہ کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بچہ رو رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام رک گئے، پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میں نہ رہوں تو کون روئے، قسمت پہ رو رہا ہوں۔ کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں یتیم ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں عید کے، خوشیاں نہیں میرے پاس۔ سرکار نے مولائے کائنات سے کہا علی شہزادوں کو لے کے تم جاؤ، اور حضور واپس لوٹ گئے، عیدگاہ سے واپس لوٹ گئے اس بچے کو لے کر۔ اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا، اس کے لیے نہلانے دھلانے کا انتظام کیا، کپڑے نئے پہنوا کر کے سرکار نے اس سے کہا بچے اب تو خوش ہے؟ سرکار نے کہا بچے اب تو خوش ہے؟ اس بچہ تھا، بول پڑا حضور کے یہاں آقا نئے کپڑے بازار سے خریدے جا سکتے ہیں، کیا ماں باپ بھی مارکیٹ سے مل سکتے ہیں؟ اب کریم آقا کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ میرے نبی نے فرمایا کیا تو اس پر خوش نہیں کہ تیرے مرحوم باپ کی جگہ محمد تیرے باپ ہوں، اور تیری مرحومہ ماں کی جگہ عائشہ تیری امی ہو؟ سبحان اللہ۔ اب اس نے کہا اس سے بڑی سعادت اور کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تک یہ سوچ رہا تھا کہ میں یتیم کیوں ہوں، اور اب یہ سوچ رہا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ یتیم ہوں، اس لیے کہ یتیم ہوں تو محمد عربی جیسا باپ مل گیا اور عائشہ جیسی ماں مل گئی۔ حضور نے اس یتیم کو کندھے پہ بٹھایا، لائے۔ اب جو بچے دف بجا کے خوشیوں کے گیت گا رہے تھے انہوں نے دفیں پھینک دی، وہ رونے لگے۔ سرکار نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا آقا وہ اس لیے رو رہا تھا کہ وہ یتیم کیوں ہے، ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم یتیم کیوں نہیں ہیں، اگر ہم بھی یتیم ہوتے تو یہ اعزاز ہمیں بھی نصیب ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ حضرت غریب نواز ننھی سی عمر ہے، 6 سال کی، صرف 6 سال کی عمر ہے، اپنے ابا سید غیاث الدین حسینی علیہ رحمہ کے ساتھ عیدگاہ جا رہے ہیں۔ دیکھا ایک نابینا لڑکا کھڑا ہوا رو رہا ہے، اس کے قریب جا کے پوچھتے بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے نئے کپڑے نہیں ہے۔ اسی وقت غریب نواز نے اپنے نئے کپڑے اتار کر کے اس کو دے دیا، سبحان اللہ، اور اس کو نئے کپڑے پہنا دیے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کتنا خیال ہے۔ بچپنے میں غریب نوازی کا یہ حال ہے کہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے متعلق ایک غلط پروپیگنڈا یہ بھی ہے کہ مشائخ چشت سے ان کا عقیدتوں کا تعلق کچھ اچھا نہیں تھا۔ یہ بات بھی بالکل سراسر جھوٹ ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بھی وہابیوں کا پروپیگنڈا ہے جس سے کچھ سنی بھائی بھی متاثر ہو گئے۔ ان کا مشائخ چشت سے تعلق کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ وہ جس خانقاہ کے مرید ہے وہ خانقاہ تو جو وہ نسلی طور پر کم و بیش 800 سال پرانے چشتی ہے وہ لوگ۔ مہریرہ مطہرہ اصل میں یہ خاندان بلگرام شریف کا، اور یہ بلگرام شریف کے جو موریث اعلیٰ ہے اور جو فاتح بلگرام ہے سید محمد دعوت الصغریٰ رحمت اللہ علیہ، یہ مرید ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے اور خلیفہ بھی ہیں، یعنی وہاں سے یہ سلسلہ ہے۔ تو یہ قدیم چشتی لوگ ہیں، قدیم چشتی لوگ ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ میر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ جن کا تذکرہ بار بار اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، یہ میر عبدالواحد بلگرامی کون ہے؟ یہ ایک واسطے سے حضرت شاہ صفی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہے، اور حضرت شاہ صفی رحمت اللہ علیہ ایک واسطے سے حضرت شاہ مینا لکھنوی کے مرید ہے۔ یہ سب چشتی لوگ ہیں، یہ سب چشتی لوگ ہیں۔ اور پھر خاص طور پر آفتاب چشت سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین
اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اعلیٰ حضرت کا واسطہ کتنا ہے. جب دوسرے حج کے موقع پر جب حج سے واپس تشریف لائے تو گھر نہیں گئے, پہلے اجمیر مقدس تشریف لے گئے. اور جب ایک مرتبہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی آنکھوں میں پرابلم ہے, اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو پانی اتر آئے گا, کتابیں پڑھنا چھوڑ دو. اگر آنکھیں چاہتے ہو تو کتابیں پڑھنا چھوڑ دو, ورنہ پانی اتر آئے گا, نابینا ہو جاؤ گے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دو باتیں ملتی اس سلسلے میں. کہتے ہیں کہ میں سیدھا غریب نواز کی چوکھٹ پہ گیا یا محبوب الہی کی چوکھٹ پہ گیا, اور چونکہ کتاب پڑھنا تو چھوڑ نہیں سکتا تھا, آنکھوں کی روشنی بھی کھو نہیں سکتا تھا, تو میں نے غریب نواز یا محبوب الہی کی چوکھٹ کی خاک اٹھائی اور اپنی آنکھوں پہ مل لی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, میں کتابیں بھی پڑھتا ہوں لیکن میری آنکھوں کی روشنی میں کوئی نقصان نہیں ہے. یہ تھے. اور ہر سال کم و بیش آپ کی حاضری اجمیر شریف کے عرس میں ہوتی تھی, اجمیر شریف کے عرس میں ہوتی تھی. اور آپ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جو اجمیر شریف کو صرف اجمیر اجمیر کہتا ہے, اجمیر اجمیر نہیں کہہ سکتے, اجمیر شریف کہنا چاہیے, اجمیر مقدس کہنا چاہیے, اجمیر معلیٰ کہنا چاہیے. یقیناً یہ بات اوروں نے بھی کبھی کسی نے لکھی ہوگی, میرے علم میں نہیں ہے, لیکن یہ بات اس تاکید کے ساتھ کہنے والی ذات مجھے امام احمد رضا نظر آتے ہیں گزشتہ صدی کے اندر. ان سے پہلے جس نے کہی ہو سکتا کہی ہو, لیکن میں نے نہیں پڑھی ہے, میرا علم محدود ہے. اگر کسی کے علم میں ہو تو خدا را ذرا مجھے اس کی اطلاع کر دے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے. فرماتے ہیں اجمیر نہ کہو, اجمیر شریف کہو. اور پھر جو بات کہتے ہیں سنیں. فرماتے ہیں اگر کوئی شخص غریب نواز کے بغض میں, غریب نواز کے بغض میں اجمیر شریف کو اجمیر اجمیر کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ عدو اللہ ہے, وہ اللہ کا دشمن ہے. وہ جو غریب نواز سے بغض رکھے وہ اللہ کا دشمن ہے, اس لیے کہ اللہ کے ولی کی سے دشمنی رکھنا یہ اللہ سے دشمنی کرنے کے مترادف ہے کہ وہ عدو اللہ ہے جو اجمیر شریف کو غریب نواز کے بغض میں اجمیر اجمیر کہتا ہے. وہ بد دین ہے, بد مذہب ہے, عدو اللہ ہے, اللہ کا دشمن ہے وہ. اور فرمایا اگر سنی ہے, توجہ کریں, بدعقیدہ ہے تو بات ہی کر دی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. اگر سنی ہے اور سنی ہو کر وہ صرف غفلت کی بنیاد پر, بے توجہی کی بنیاد پہ, غفلت کی بنیاد پہ اجمیر 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 کہتا ہے, اجمیر شریف نہیں کہتا, اجمیر مقدس نہیں کہتا, اجمیر معلیٰ نہیں کہتا, یعنی تعظیم کے الفاظ ساتھ نہیں لگاتا, فرماتے ہیں سخت بے برکتی اور محرومی ہے. سخت بے برکتی اور محرومی ہے. یعنی سنی کو بھی چاہیے کہ جب وہ اجمیر شریف کا نام لے تو اجمیر شریف کہے, اجمیر معلیٰ کہے, اجمیر مقدس کہے. جو شہر غریب نواز سے اتنا پیار کرتا اور اتنا ادب کرتا ہو, وہ ذات غریب نواز سے کتنا پیار کرتا ہو. کبھی کبھی یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ یار وہ تو سوا کے خلاف تھے. بات یہ ہے وہ خلاف نہیں تھے, ان کے یہاں کچھ کنڈیشن تھی, ورنہ وہ تو ان کے ملفوظ اٹھا کر کے دیکھیں, میں اس کی طرف نہیں جاتا. انہوں نے کنڈیشن رکھی ہے کچھ, ان کے ملفوظ اٹھا کر کسی نے وہ بیان کرتے ہیں ملفوظ شریف میں, اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. کسی نے کہا کہ محبوب الہی کی خانقاہ میں جو سما ہوتی ہے اس میں کچھ لوگوں کو جو وہ وجد نہیں آتا. سما میں وجد کرنا یہ صوفیہ کا ایک طریقہ ہے. تو کہا کہ حضرت محبوب الہی کی خانقاہ میں جو سما ہوتی ہے, حضرت کسی نے محبوب الہی کو کہا کہ ہماری خانقاہ میں جو سما ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں. اس کو نقل کون کر رہا ہے ملفوظ میں؟ اعلیٰ حضرت. لکھنے والے کون ہے؟ حضور مفتی اعظم, کہ حضور محبوب الہی سے کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں جو خانقاہ میں سما ہوتی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو وجد نہیں آتا, وہ زبردستی وجد کرتے ہیں, نقلی کا یعنی جھوٹ موٹ کا وجد کرتے ہیں, یعنی یوں کہہ لیں لوگ اپنی زبان میں کہ ڈھونگ کرتے ہیں, نقلی وجد کرتے ہیں, اصلی وجد ان کو نہیں آتا. تو حضور محبوب الہی نے کیا فرمایا؟ نقل کرتے کرتے اصل ہو ہی جائے گا. نقل کرتے کرتے, یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ بیان کرنے والے اعلیٰ حضرت ہیں الملفوظ کے اندر, ملفوظ شریف کے اندر آپ اٹھا کر دیکھ لیں. اسی طرح اور بھی بات, کئی واقعات سما سے متعلق اس میں موجود ہے. اور حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ نے جو سب سنابل شریف کے اندر لکھی ہے, یہ روایت لکھی ہے, اس کا جواب بھی الملفوظ کے اندر موجود ہے کہ کسی نے
ایک بزرگ سے پوچھا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو اس بزرگ نے فرمایا جب محبوب الہی کی خانقاہ میں سما ہو تو وہاں چلے جانا، جو لوگوں کی نالین کی حفاظت کر رہا ہوگا چوکھٹ پہ وہی خضر علیہ السلام ہوں گے. اس روایت کی جو ہے وہ تائید کر کے اس کی طرف سے جواب دینے والا کون ہے؟ امام احمد رضا ہے. لیکن خرافات کا انہوں نے رد کیا ہے. اگر کوئی شخص سلسلے چشتیہ سے منسلک ہو کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ مراسم چشتیہ کے خلاف تھے یا سلسلے چشتیہ، وہ خود چشتی سلسلے میں جو وہ خلیفہ تھے، اور اجمیر مقدس میں انہوں نے جن کو مرید کیا ہے، اکثر لوگوں کو جو وہاں کے سرکار غریب نواز کے خدامین اس دور کے تھے ان کو سلسلے چشتیہ میں مرید کیا ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھیں، خلافتیں دی سلسلے چشتیہ کی. امام احمد رضا سلسلے چشتیہ کے غدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور کوئی سلسلے چشتیہ کا غدار ہو کر کے اللہ کا محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ مقبول کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ پروپیگنڈا ہے. میرا کام صرف یہ تھا کہ میں ایک بات آپ کے سامنے، باقی آپ الملفوظ دیکھ لیں. محبوب الہی کا ذکر کیا، کس شان سے کیا. اجمیر شریف کے متعلق وہ جو آپ کے والد صاحب کی کتاب ہے دعا اکبر احسن الویا لآداب الدعا، یہ ان کے والد امام المتکلمین مولانا نقی علی خان کی کتاب ہے علیہ رحمت و رضوان. اس پر اعلیٰ حضرت نے حاشیہ لکھا ذیل المدعا. اس میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں سرکار غریب نواز کا آستانہ ایسا ہے جہاں دعا کی جائے تو دعا فوراً قبول ہوتی ہے. وہاں دعا کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ آپ کے مرقد منور کے صدقے میں دعا. الملفوظ میں ایک بات اور بھی ہے، غریب نواز سے عقیدت دیکھیں. کہتے ہیں کہ بھاگلپور کے ایک صاحب تھے جو ہر سال اجمیر شریف آتے تھے. ایک بدعقیدے صاحب کو گوارا نہ ہوا تو انہوں نے کہا کیا یار پیسے خراب کرتے ہو اور اجمیر جاتے ہو. اس نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں کیا پیسے کر. وہ دیوانہ تھا بھئی، جن کو ملتا ہے پھر وہ تو مانتا تھوڑی ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں ایک اجتماع کرنے میں لوگوں کو ناک تلے جب وہ پسینہ آتا ہے اور دانتوں تلے لوہے کے چنے چاپنے پڑتے ہیں تب پبلک جمع ہوتی ہے، وہ بھی چند. ہاں تو بات دور نکل جاتی ہے. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا امام اہل سنت محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے کہ لوگ جو وہ غلط پروپیگنڈا کر دیتے ہیں اور اس سے کچھ اپنے بھی جب وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ سلسلے چشتیہ کے باغی نہیں تھے. بھاگلپور کا واقعہ چل رہا تھا کہ ایک بدعقیدہ نے کہا کیا اجمیر جاتے ہو؟ تو سنی تھا، عاشق تھا. غریب نواز کے یہاں نہ کوئی پوسٹر چھپتا ہے نہ کوئی اعلان ہوتا ہے، ساری دنیا جاتی ہے لوگ. اور میں تو مجھے جہاں تک یاد آتا ہے کہ تقریباً 22 سال یا 22 سے 24 سال کا عرصہ ہو گیا میرا اجمیر شریف کے عرس میں جب وہ میری غیر حاضری نہیں ہوئی، سوائے ابھی 2 سال پہلے میں غیر حاضر تھا، وہ بھی ان دنوں دبئی اجتماع میں چلا گیا تھا تو بھی بڑا بے چین تھا لیکن نہیں پہنچ سکا. ان 24 سالوں میں ایک بار غیر حاضری ہوئی. عرس پاک کون چیز ہے، کیا چیز ہے، کون بلاتا ہے؟ آسمان پر چاند رجب کا نظر آیا، لوگ چاہتے ہیں وہ کون سی کشش ہے، کون سی طاقت ہے جو کھینچتی ہے؟ تو وہ میرے غریب نواز کی عطا ہے، سخا ہے. دیکھو چونٹیاں بھی وہیں جاتی ہیں جہاں شکر ہوتی ہے، مکھیاں بھی وہیں جاتی ہیں جہاں گڑ ہوتا ہے، ایسے کوئی کہیں نہیں جاتا. تو اگر لوگ جا رہے کشاں کشاں تو کچھ ملتا ہے تب جا رہے ہیں، جھولیاں بھرتی ہے تب جا رہے ہیں. ہو کے مایوس تیرے در سے سوالی نہ گیا، جھولیاں بھر گئی سب کی کوئی خالی نہ گیا. اور استاد زمن کہتے خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الملفوظ میں، حضور مفتی اعظم نے لکھا ہے کہ اس سنی نے کہا کہ ذرا ایک بار تو بھی چل کے دیکھ، ذرا چل کے دیکھ کیا ہوتا. کہا اچھا آیا وہ. اچھا کبھی یہ بھی آتے ہیں مگر آتے کیوں ہیں؟ وہ مجاور کیا کر رہا ہے، وہ زائر کیا کر رہا ہے. ارے مجاور کیا کر رہا ہے تو چھوڑ، زائرین کیا کر رہے تو چھوڑ، تجھے کیا کرنا ہے وہ دیکھ. ہاں جو وہاں پوائنٹ نوٹ کرنے جاتے ہیں وہ پوائنٹ لے کر آتے ہیں، جو جھولی لے کر جاتے ہیں وہ جھولی بھر کر لاتے ہیں. دوسروں کو نہ دیکھ، اپنا حال دیکھ.
ہاں سب کو مت دیکھا کرو. آستانوں کے خدام سے تو ہمیں پیار ہونا چاہیے, خوش عقیدہ خداموں سے ہمیں پیار ہونا چاہیے, کیونکہ جب یار کی چوکھٹ کے کتوں سے پیار کرتے ہیں تو یار کے خدام میں آستانہ سے کیوں نہ پیار کرے. لیکن ہمارے یہاں پیار کا معیار یہی ہے کہ عقیدہ اچھا ہو, خوش عقیدگی ہونی چاہیے. خوش عقیدگی کیوں؟ بہرحال تو وہ آیا اور دیکھ رہا تھا, تو دیکھا کہ ایک فقیر ہے, وہ فقیر سوٹا لے کر, وہاں کے فقیروں کا بھی بڑا عجیب حال ہے, وہ سوٹا لے کر کے گھوم رہا ہے. خواجہ 5 روپے لوں گا اور 1 گھنٹے میں لوں گا, 5 روپے لوں گا اور 1 گھنٹے میں لوں گا. اچھا, وہ خدام کو وہ جو فقیر ہوتے ہیں مانگنے کا اسٹائل ہی بڑا عجیب ہوتا ہے. اس در کے فقیروں کا بھی احترام ہے, سائل ہے غریب نواز, مانگتا رہا دیر تک, چلاتا رہا دھوپ میں, دے دے خواجہ, دلا دے خواجہ, دے دے خواجہ, کوئی دے نہیں رہا ہے. یہ دیکھ رہا تھا منظر, سوچا کہ بہت دیر ہو گئی ہے, کوئی دیا نہیں. اس کے گمان میں ہے کہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. یہ بولا ادھر آ, کیا ہے؟ 5 روپے نکالا, گا یہ لے, تیرا خواجہ کیا دے گا, چل میں دے رہا ہوں. اس نے ٹائم دیکھا, ابھی 1 گھنٹہ نہیں ہوا تھا, پھر پورا چکر لگا کے کہتا خواجہ تورے بلہاری جاؤں, تجھے دلانے کا کیا انداز آتا ہے, دلایا بھی تو ایسے خبیث سے دلایا. کون لکھ رہا ہے یہ, کون بیان کر رہا ہے یہ؟ الملفوظ اٹھا کر دیکھیں, جس کو میں نے اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کیا, بلکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت میں تو الملفوظ میں یہاں تک بیان فرمایا کہ مومن تو مومن ہے, غریب نواز کی چوکھٹ پر تو کافروں کی بھی جھولی بھری جاتی ہے. کہا کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد پورے جسم میں پھوڑے ہی پھوڑے تھے, اور آ کر کہتا کہ خواجہ اگن لگی, اگن لگی, آگ لگی ہے, آگ لگی ہے. فرماتے ہیں تیسرے دن اچھا ہو گیا, تیسرے دن اچھا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ کی بارگاہیں ایسی ہے کہ جہاں لوگوں کا مذہب بھی نہیں دیکھا جاتا, اس لیے کہ وہ خدمت خلق کے لیے بیٹھے. اب اس پر کوئی اعتراض کرے تو ایک الگ بات ہے کہ یہ دیکھو آپ تو کہہ رہے کافر, اللہ بھی تو دیتا ہے نا کافروں کو. وہ کیا واقعہ نہیں سنا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو ہے وہ کھانا کھلاتے تھے لوگوں کو, بغیر مہمان کے بغیر نہیں کھاتے تھے. ایک دن ایک کافر آیا, سوچا کافر ہے, اس کو نہیں کھلایا, وہ چلا گیا, اس کو جھڑک دیا, چلا گیا. اللہ نے پوچھا خلیل کیوں نہیں کھلایا؟ اس کے مولا کافر تھا, تیرا دشمن تھا. پوچھا عمر کتنی ہوگی؟ کہا اتنے سال, سمجھ لو 40 سال. کہا خلیل 40 سال سے میں کھلا رہا ہوں جبکہ وہ میرا دشمن ہے, ایک ٹائم کا تجھے کھلانے میں کیا تھا؟ تو صوفیہ اس مسلک پر عمل کرتے ہیں کہ آنے والے کو نہیں دیکھتے چوکھٹ پہ کون آتا ہے, عطا کرتے. کوئی عقیدت کے ساتھ جائے. بات طویل ہوتی ہے, وہ جو 2 باتیں عرض کرنی تھی اس میں سے ایک بات یہ ہے, ہر سال جاتے تھے عرس, اکثر جاتے تھے, بیچ میں بھی جاتے تھے. دلی سے بیٹھے اجمیر شریف کے لیے ان دنوں سامبر میں جو فلیرا اسٹیشن تھا وہ بڑا جنکشن تھا. آس پاس کی جو گاڑیاں گزرتی تھی وہاں دیر تک رکتے ہیں. بڑے جنکشن کچھ ہوتے ہیں, جیسے اپنے یہاں بھساول ہے, اکثر گاڑی دیر تک رکتی ہے. ادھر سے اپنے یہاں یہ ہے اگتپوری ہے, انجن چینج ہوتے ہیں تو گاڑیاں دیر تک رکتی ہے. ایسے وہاں فلیرا میں گاڑی 40 منٹ رکتی تھی. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا انداز یہ تھا کہ سفر میں بھی وہ نماز باجماعت ادا کرتے, یہ خاص بات تھی. اور جماعت کے لیے بھی 2-3 لوگ نہیں, بلکہ بڑی تعداد میں اپنے شاگردوں کو اور مریدوں کو لے کے چلتے تھے تاکہ سفر میں بھی بڑی جماعت سے نماز ادا کریں. اس کے لیے کبھی کبھی ان کو پوری بوگی بک کرنی پڑی, تو پوری بوگی بھی بک کی ہے, صرف اس لیے کہ بڑی جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. یہ ذوق تھا نماز کا. اگرچہ آج ان کا نام لے کر کے ہم نماز میں کوتاہی کرتے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے میں ہمارا گلا خشک نہیں ہوتا, اللہ کرے کبھی خشک نہ ہو, لیکن ذرا جماعت کی طرف بھی توجہ دیں کہ جماعت سے نماز پڑھیں. نماز پڑھیں, مسجد کے زینے کے پاس کھڑے رہتے ہیں, مسجد میں نہیں آتے. وہ امام احمد رضا محدث بریلوی کا شوق دیکھیں کہ
ہمیشہ نماز پڑھی اور جماعت کے ساتھ پڑھی، بلکہ سفر حج میں آپ نے کہا کہ اگر جمال چلے جائیں تو چلے جائیں، یعنی وہ جو اونٹ چرانے والے جو بٹھا کر کے لے جاتے ہیں مکے سے مدینہ منورہ، وہ نماز کے لیے رکتے نہیں تھے، اور کہا کہ اگر چلے جائیں تو چلے جائیں، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اس سفر میں بھی آپ نے نماز پڑھی، جماعت سے پڑھی، اتنے پابند تھے نماز با جماعت کے۔ ہم نے ایسا کیا کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، جو اچھا لگا لے لیا، جو نفس پہ گنا گزرا اس کو چھوڑ دیا۔ یہ آخرت کے لیے تباہ کن ہے، یہ اہل باطل کی فکر ہے کہ جو اچھا لگے لے لو اور جو سخت اس کو چھوڑ دو۔ نہیں، اپنے بزرگوں کی اس روش پر آؤ، شریعت پر عمل کی، نماز پڑھو اور با جماعت نماز پڑھو جب تک کہ عذر شرعی نہ ہو۔ جماعت جان بوجھ کر ترک نہ کرو، نہ چھوڑو جماعت، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ، بے جماعت اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ افضل ہے، 27 درجہ افضل۔ اور جو لوگ بلا عذر شرعی بلا وجہ جماعت چھوڑتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، کہ نماز تو پڑھتے لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں آگ لگا دوں۔ ہاں، اگر خوش عقیدہ امام نہیں ملتا الگ بات، صحیح قرات کرنے والا نہیں ملتا الگ بات، لیکن عذر شرعی جہاں نہ ہو، صحیح جماعت صحیحہ کے ساتھ نماز ہو رہی ہو، وہاں آپ کو جماعت سے پڑھنا واجب۔ ہمارے یہاں جماعت واجب ہے، احناف کے نزدیک وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس کا مطلب نماز با جماعت ادا کرو۔ جس نے عشاء جماعت سے پڑھی، فجر جماعت سے پڑھی، سوتا رہے گا، پوری رات اس کو اللہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ جماعت یہ چیز ہے۔ تو امام اہل سنت کی عادت تھی جماعت سے پڑھتے، سفر میں بھی 40 منٹ تک فلیرا میں رکنا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھیں گے، ادھر مغرب کا وقت شروع ہوا اور ادھر گاڑی کے نکلنے کا وقت۔ آپ نے ساتھیوں سے کہا انشاءاللہ، دیکھو یہ بھی کرامت کے ذیل میں ہی ہے، دو چیزیں، ایک تو اجمیر معلیٰ سے نسبت، دوسری کرامت۔ انشاءاللہ جب تک ہم نماز مغرب اطمینان سے نہیں پڑھ لیں گے ٹرین نہیں جائے گی۔ مصلی بچھایا گیا، اعلیٰ حضرت نے نماز پڑھانی شروع کی، اور جب نماز شروع کی تو وہ جو ریلوے اسٹیشن پر جو اسٹیشن ماسٹر تھا وہ انگریز تھا، لیکن چونکہ ہندوستان میں رہتے ہوئے انگریزی کے ساتھ وہ فارسی بھی بولتا تھا اور فارسی سمجھتا بھی تھا، تو اس نے اسٹیشن ماسٹر نے گارڈ سے کہا کہ ٹرین کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ٹرین والوں کو کیا کوئی چھوٹے کہ جائے وہ اپنے ٹائم پہ۔ تو اس نے سیٹی دی، ہارن دیا، 1 2 اور 3۔ اس کے بعد جب گاڑی بڑھانے لگا تو گاڑی چلنے کو تیار۔ یہ منظر وہ اسٹیشن ماسٹر دیکھتا رہا، چلنے کو تیار۔ یہ نماز پڑھنے اطمینان کے ساتھ سیٹی بجی، انہوں نے توجہ نہیں کی، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں۔ اسٹیشن ماسٹر جو انگریز تھا دیکھا، گارڈ نے بھی دیکھا، یہ ڈرائیور کے پاس گئے اسٹیشن ماسٹر، اس نے کہا انجن نکال، اور انجن چلا۔ اس نے انجن نکال کے انجن چلایا تو وہ چلنے لگا، لیکن جب گاڑی میں لگا کر کے بڑھایا تو نہیں بڑھا، پیچھے کرتا تو ہو جاتی ہے، انجن نکال کے چلاتا تو چلتی ہے۔ اسٹیشن ماسٹر نے کہا ڈرائیور سے یہ لوگ نماز پڑھے اسی لیے گاڑی رکی۔ سلام پھیرا مغرب کی نماز کا تو کہا کہ بابا اب آپ چلیں، ٹرین کا ٹائم ہو گیا ہے۔ فرمایا ابھی ہماری سنتیں باقی ہیں، سفر میں بھی احتیاط دیکھیں، جس کو جتنا عشق ہوتا ہے اس کو اتنا سنتوں سے پیار ہوتا ہے۔ ہم عاشق رسول بھی بنتے ہیں، سنتوں سے دور بھی ہیں۔ عاشق کی علامت یہ نہیں ہے کہ صرف نعت سن کر کے جھومیں، نہیں، یہ تو ہیں، لیکن اصل علامت یہ کہ متبع سنت بنے، متبع سنت بنے۔ تو امام اہل سنت نے کہا ابھی سنت باقی، سنت پڑھی اطمینان سے، ٹرین میں بیٹھے اور گاڑی چل پڑی۔ اعلیٰ حضرت کیا گئے، ایسا لگا کہ وہ انگریز اسٹیشن ماسٹر کا دل لے گئے۔ گاڑی تو چلی گئی، اجمیر شریف پہنچ گئی، ادھر اس کا دل نہیں لگتا، یہ رات بھر بے چین رات، صبح کو اٹھا اور اجمیر شریف کے لیے پوری فیملی کو لے کر روانہ ہو گیا۔
اجمیر معلیٰ پہنچا تو شاہجہانی مسجد میں اعلیٰ حضرت کا خطاب چل رہا تھا، اور اس کے موقع پر اعلیٰ حضرت کا خطاب فرماتے تھے. یہ بات ہمارے یہاں لکھی ہوئی ہے. خطاب چل رہا تھا، یہ گیا پہچان لیا. خطاب پورا ہوا تو قدم پکڑ لیا، پہچانا وہ اسٹیشن ماسٹر میں ہی ہوں. کہا کہ وہ ٹرین رکی نماز کی وجہ سے، میری دل کی آنکھیں کھل گئی، میں سمجھ گیا مذہب اسلام حق ہے. جس محمد کے غلاموں کے تصرف اور اختیار کا یہ عالم ہے، اس مدینے کے تاجدار کے اختیارات کا عالم کیا ہوگا. کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل کرے، پوری فیملی کو مسلمان کیا، اور اپنے پیر و مرشد حضور غوث پاک کے نام پر اس انگریز کا نام عبدالقادر رکھا. وہ انگریز کے مسلمان ہونے کا واقعہ. یہ امام احمد رضا کی ولایت. لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نہ غریب نواز کے برابر کہتے ہیں، نہ غریب نواز کے برابر مانتے ہیں، نہ کسی کو کہتے ہیں کہ کہو. اس لیے کہ آقاؤں کا مقابلہ غلاموں سے نہیں کیا جا سکتا. جب وہ خود کہتے ہیں کہ میں غلام ہوں تو ہم ان کو غلام ہی مانتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جو غریب نواز کے غلام بن جاتے ہیں ان کو یہ مرتبے مل جاتے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں. اس لیے سنیوں کو چاہیے کسی بھی سلسلے کو مل کے رہو، پیار سے رہو، محبت سے رہو. اور ہندوستان میں رہنے والا تو کوئی مسلمان ہو، کسی سلسلے کا ہو، وہ پیدا ہی چشتی ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ سرکار غریب نواز کا ملک ہے. یہاں ہر پیدا ہونے والا پہلے چشتی ہے، باقی سب بعد میں ہے. اللہ کا شکر ہے میں قادری ہوں، مرید جو ہے وہ مشرب کے اعتبار سے، سلسلے کے اعتبار سے، لیکن مجھے ناز ہے کہ ہم اس کی نگری میں رہتے ہیں. ہم اس کی نگری میں رہتے ہیں. اس دیس کی سج دھج کیا کہیے جس دیس میں خواجہ رہتے. ہاں تو ہم نسبت قادریت پہ بڑے نازا ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پہ نام والا غوث اعظم کا. اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ پیدا ہونے والے پہلے ہم چشتی ہیں، بعد میں سب کچھ ہیں. قادریت ہیں، قادریت پر ناز ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بڑوں کا کرم ہے کہ قادریت میں مرید ہوئے، لیکن چشتیت میں بھی خلافتیں دے دی، برکاتیت میں بھی دے دی، نقشبندیت میں بھی دے دی، رضویت میں بھی دے دی، اشرفیت میں بھی دے دی، مداریت میں بھی دے دی، رفاعیت میں بھی دے دی، شاذلیت میں بھی دے دی. کرم فرمایا بزرگوں نے. تو سارے سلسلے کی برکتیں یہاں ہیں. لیکن نازاں ہیں تو ہند میں اس لیے نازاں ہیں کہ غریب نواز کے ملک میں رہتے ہیں، ان کی چھتر سایہ میں رہتے ہیں، ان کی چھتر چھایا میں رہتے ہیں. یہ گفتگو کسی بحث کا آغاز کروانا نہیں ہے، بلکہ اس لیے تاکہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہو. اللہ کرے غلط فہمیوں کا ازالہ ہو. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. عطا رسول اند الولی سرکار غریب نواز کے متعلق حضور سیدی مرشدی سید آل رسول مہاریروی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، اور وصال کے بعد جب آپ کو غسل دینے کے لیے آپ کے لباس مبارکہ کو اتارا گیا، تو اس وقت آپ کا جو کرتا تھا، آپ کا جو جبہ تھا، لباس تھا، وہ کئی کلو کا ہو گیا تھا، بہت وزنی ہو گیا تھا، وہ کئی کلو کا ہو گیا تھا. تو حضور سید علیہ مصطفیٰ مہاریروی فرماتے ہیں کہ اس کا وزن کئی کلو کا اس لیے ہو گیا تھا کہ حضور غریب نواز جب عرب مقدس کی حجاز کی سرزمین سے چلے تھے تو جو لباس پہن کر چلے تھے، اور ہندوستان آنے کے بعد آپ نے پوری زندگی کا حصہ اسی ایک لباس پر گزار دیا. اور جب وہ لباس پھٹتا تو اس پر پیون لگا لیا جاتا، پھر پھٹتا، پھر پیون لگایا جاتا، پھر پھٹتا، پھر پیون لگایا جاتا. اس طرح مسلسل پیون لگانے کی وجہ سے آپ کا وہ جبہ، آپ کا وہ لباس کئی کلو کا ہو گیا تھا. اب آپ اندازہ کریں 4-6 پیون پر جبے کا یا کپڑے کا لباس کا وزن جو ہے کئی کلو کا نہیں ہوتا. اندازہ کریں کہ کتنے پیون لگے ہوں گے اور کتنے پیون جو ہے وہ اس جبے میں آئے ہوں گے کہ اس کا وزن اتنا ہو گیا. کئی پیون، بلکہ مجھے تو اگر
چشم تصور سے ہم دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید جو اصل جبے کا کپڑا تھا اس کا تو نشان ہی جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہوگا، اتنے پیور لگ چکے ہوں گے۔ تو جس شخص نے اتنی قناعت کے ساتھ، جس ذات نے اتنی قناعت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا، تو وہ دنیا سے محبت کرنے والا یا کسی کو لوٹنے والا یا کسی ملک کو لوٹنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضور غریب نواز نے جو وہ لیا نہیں ہے، لوٹنا تو بہت دور کی بات ہے، سرکار غریب نواز نے جو وہ کسی سے لیا نہیں ہے بلکہ دیا ہے۔ اپنے قائد حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ سے اکثر ایک جملہ میں سنتا ہوں، جب حضرت ہم لوگوں کو نصیحت فرماتے ہیں تو نصیحت کے درمیان حضرت فرماتے ہیں اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ لینے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ دینے والا ہوتا ہے، اور اللہ کا ہر ولی آپ کو ہمیشہ دینے والا ملے گا، اس لیے کہ پہلی بات لینے والے کو لوگ بھول جاتے ہیں لیکن دینے والے کو لوگ نہیں بھولتے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے گرد و پیش میں جائزہ لے سکتے ہیں کہ لینے والوں سے لوگ بھاگتے ہیں اور دینے والوں کے پاس لوگ جاتے ہیں۔ تو عطائے رسول اندر ولی سرکار غریب نواز کے آستانے پر جو 24 گھنٹہ اور 12 مہینے ہر دن، ہر ساتھ، ہر گھڑی، رات و دن میں جو حضور غریب نواز کے آستانے پر بھیڑ لگی ہوتی ہے، میلہ لگا ہوتا ہے، اس میں ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، ہر مسلک کے لوگ ہوتے ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں، ہر خیال کے لوگ ہوتے ہیں، ہر برادری کے لوگ ہوتے ہیں، ہر سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، ہر فکر کے لوگ ہوتے ہیں۔ آخر ہر مذہب کا انسان غریب نواز کی چوکھٹ پر عقیدت کے ساتھ کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ لینے والے کے پاس نہیں جاتے بلکہ لوگ دینے والے کے پاس جاتے ہیں۔ آخر کچھ تو ہے عطائے رسول کے پاس، وہ عطا کا وہ انداز تو ہے۔ اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سخا کا مظہر عتم ہے سرکار غریب نواز کہ نبی پاک کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جب سائل آپ کے پاس آئے تو اس کو جھڑکنا مت، اس کو نہ نہیں کہنا، یعنی عطا کر دینا۔ اسی لئے میرے امام نے فرمایا مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانا گر کی ہے، اور وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو سید الانبیاء جو حضور غریب نواز کے جد کریم ہے، ان کے نانا جان ہے، ان کی چوکھٹ سے کوئی نہ نہیں سنتا، محروم نہیں جاتا۔ اسی طرح ان کے نانا جان کی شان سخا کا ایسا مظہر بن کر آپ تشریف لائے کہ آستانے غریب نواز سے بھی کبھی کوئی نہ نہیں سنتا، بلکہ جانے والا کسی مذہب کا ہو، کسی فکر کا ہو، کسی سوچ کا ہو، کسی خیال کا ہو، اگر وہ عقیدتوں کے ساتھ جاتا ہے اور عقیدت لے کر کے جاتا ہے تو یقیناً خالی دامن کو گوہر مراد سے بھر کر لوٹتا ہے۔ اسی لئے استاذ زمن امام اہل سنت کے برادر مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ دیکھیں حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو سرکار غریب نواز کی زندگی سمجھ میں آئے گی۔ حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ جب تشریف لائے تو آپ ابھی سن چکے ہیں کہ آپ کا قیام جو تھا وہ انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے تھا۔ آپ کو غلط فہمی کی بنیاد پر لوگوں نے ستایا، حتیٰ کہ بادشاہ وقت بھی آپ کا مخالف ہوا، اس نے جادو کروایا، بہت کچھ کروایا، لیکن سرکار غریب نواز چونکہ حق پر تھے، سچائی پر تھے، اخلاق کردار سب تھا، لوگ آپ کے گرد جمع ہوتے تھے اس وقت بھی۔ تو آخر میں یہ ہوا کہ بادشاہ وقت نے ایک شخص کو سلطنت کا لالچ دے کر حضرت غریب نواز کے قتل پر اکسایا کہ اس فقیر کو قتل کر دو، معاملہ ختم ہو جائے گا۔
اب حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نصیحت کر رہے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نصیحت فرما رہے تھے۔ زہر میں خنجر بجھا کر کے ایک شخص جو ہے اپنے کمر میں خنجر باندھ کر پہنچنے کے بعد غریب نواز کی نصیحتیں لوگ سن کر متاثر ہوتے تھے، اور پھر وہ آتے بھی تھے اور جاتے بھی تھے۔ جب لوگ اٹھ کر چلے گئے، بہت دیر گزری، تو حضور غریب نواز کے پاس چند ایک لوگ بچے، تو حضور غریب نواز نے مسکرا کر کے لوگوں سے کہا بھئی جو جس کام سے آیا تھا سب کا کام تو پورا ہو گیا، سب کے کام مکمل ہو گئے، اور وہ شخص جو کمر میں خنجر باندھ کر لایا تھا، آپ نے اس سے فرمایا بھائی سب کا کام ہو گیا ہے، جو جس کام سے آیا تھا تم بھی اپنا کام کر لو۔ اس نے کہا کہ مہاراج ہم تو آپ کی گفتگو اور آپ کی باتیں سننے کے لیے آئے تھے۔ تو فرمایا کہ جو کسی کا آواز یا کسی کی تقریر سننے کے لیے آتا ہے تو کیا وہ کمر میں خنجر زہر میں بجھا کر کے لاتا ہے؟ تو اس وقت اس کو احساس ہوا کہ یہ تو پیر ایسا روشن ضمیر ہے، اور اللہ نے اس کو ایسی نظر دی ہے کہ جو صرف لباس کو ہی نہیں دیکھتا بلکہ لباس کے نیچے کمر میں بندھے ہوئے خنجر کو بھی دیکھتا ہے اللہ کی عطا سے۔ تو پھر یہ جب کرامت اس نے دیکھی تو پھر اس نے فوراً اس کو چھپانے کی کوشش کہا کہ یہ ہمارے یہاں کی رسم ہے کہ ہم خنجر کمر میں باندھتے ہیں، آپ اس کو برا نہیں سمجھے۔ تو فرمایا اچھا، کمر میں خنجر باندھنا اگر یہاں کی رسم ہے تو کیا یہ بھی رسم ہے کہ بادشاہ سے سلطنت کی لالچ میں کسی کے قتل پر آپ قسم اٹھا کر کے آتے ہیں؟ اب وہ پریشان ہوا کہ یہ تو کمر کا خنجر ہی نہیں جانتے، بلکہ بادشاہ سے جو میں محل میں باتیں اکیلے میں کر آیا ہوں، جس کو میرے اور بادشاہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہاں بیٹھے بیٹھے وہ اس کی جو ہے وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا پاور اتنا ہے۔ پھر اس کو احساس ہوا کہ میں کتنے مہان اور میں کتنے عظیم انسان کے لیے دل میں غلط خیال لایا ہوں۔ تو اس نے خنجر رکھا اور کہا کہ میں اتنے اچھے آدمی کو قتل کرنا چاہتا تھا، صرف سلطنت اور دولت کی لالچ میں، کہ جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے اللہ کی عطا سے، اور کمر کا خنجر بھی جانتا ہے، اور محل کی گفتگو بھی وہ جانتا ہے، اور اس کا انداز یہ، اس کا اخلاق یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کام سے کر لو۔ اس نے خنجر رکھا، کہا کہ میں بڑے اچھے آدمی کو قتل کے لیے آیا تھا، اب میرا زمین پہ جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اسی خنجر سے مجھے قتل کر دیا جائے۔ تو حضور غریب نواز نے مسکرا کر کہا بیٹے میں اس ہندوستان کی زمین پہ لوگوں کی جان لینے نہیں آیا ہوں، لوگوں کو مارنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو لوگوں کو نئی زندگی دینے آیا ہوں، میں تو لوگوں کو میں لوگوں کو جلانے نہیں آیا ہوں، میں لوگوں کو جلانے یعنی زندگی دینے آیا ہوں، میں لوگوں کو مارنے نہیں آیا ہوں، میں لوگوں کو حیات نو عطا کرنے آیا ہوں، میں لوگوں کو جو ہے وہ ذلیل کرنے نہیں آیا ہوں، میں لوگوں کو عزت دینے آیا ہوں، میں پستیوں کے اندر لوگوں کو ڈھکیلنے نہیں آیا ہوں، جو پستیوں میں کچلے ہوئے لوگ ہیں میں ان کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا جا آئندہ کے بعد ایسی غلطی مت کرنا، میں نے تجھے معاف کیا۔ جب یہ اخلاق اس نے غریب نواز کے دیکھے تو اس نے فوراً کہا کہ میں کہاں جاؤں، اب میں نہیں جا سکتا، اب تو میں آپ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں گا، اور آپ مجھے وہ کلمہ پڑھائیں جو مدینے کے تاجدار جو ہے لوگوں کو پڑھا کر ایمان کی دولت عطا کرتے تھے۔ اور پھر وہ اس نے کلمہ پڑھا اور وہ ایمان اس نے قبول کیا، اور اس کے بعد پھر میرے غریب نواز نے اس سے فرمایا کہ جو خنجر لے کے قتل کرنے آیا تھا، فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف میں جانے والے کے سارے جرائم معاف ہو جاتے ہیں، حج کرنے والے کے سب جرائم معاف ہو جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ زندگی میں 40 مرتبہ حج کروں، اور جب 40 مرتبہ حج کر لوں تو وہیں پہ میرا انتقال ہو جائے۔ آپ نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ جا، اللہ تجھے 40 حج کی سعادت عطا کرے گا، اور آخری میں تیرا انتقال مکہ المکرمہ کی مقدس سرزمین پہ ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیں مانگنے والا کتنا ہوشیار تھا، اس نے 40 حج مانگے، تو صرف 40 حج ہی نہیں مانگے، کیونکہ حج روز روز تھوڑی ہوتا ہے، حج تو سال میں ایک مرتبہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب 40 حج مانگ کر اس نے اپنی زندگی کے 40 سال کی ضمانت بھی لے لی کہ وہ مزید 40 سال تک حیات بھی رہے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ غریب نواز کے دینے کا انداز ہے، اور یہ عطا کا انداز ہے۔ جو جان کے دشمنوں کو یوں نوازتا ہو
تو وہ غلاموں کو کتنا نوازتا ہوگا اور ان کا انداز کیا ہوگا۔ اس لیے حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس سرزمین پہ دینے آئے تھے اور وہ آج بھی دے رہے ہیں، آج بھی عطا کر رہے ہیں۔ حضور غریب نواز غریبوں سے اتنا پیار کرتے تھے، ایسے غریب پرور تھے، ایسے غریب نواز تھے، ایسے کرم فرما تھے کہ ایک مرتبہ ایک کسان حضور غریب نواز کے پاس آیا اور آنے کے پاس کہنے لگا کہ بادشاہ کے کارندوں نے میری زمین پر میری حیثیت سے زیادہ ٹیکس لگا دیا ہے، تو آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو بادشاہ سے میری سفارش کر دیں کہ بادشاہ جو ہے وہ ٹیکس میں کمی کر دے۔ تو سرکار غریب نواز اس کسان کی اس کام کو لے کر اجمیر شریف سے دلی تک اس غریب کسان کے ساتھ تشریف لے گئے اور بادشاہ سلطان شمس الدین التمش آپ کے مرید بابا قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا اور آپ کے عقیدت مندوں میں تھا۔ جب آپ گئے اور اطلاع ہوئی تو بادشاہ بھی اور سرکار قطب الدین بختیار کاکی بھی استقبال کے لیے آئے، اور جب استقبال کے لیے تشریف لائے تو دونوں نے کہا کہ آپ اطلاع دیے بغیر تشریف لائے، اطلاع تو دیتے۔ فرمایا میرا ایک کام تھا جس کی وجہ سے میں دلی آیا۔ تو کہا کیا کام تھا؟ آپ ہمیں خط لکھ دیتے تو بھی کام ہو جاتا۔ کام فرمایا کہ یہ کسان ہے، آپ کے کارندوں نے اس پر ٹیکس لگا دیا، اس کی حیثیت سے زیادہ ٹیکس ہے، اس لیے میں وہ کم کرانے آیا یا معاف کروانے آیا ہوں، اگر آپ اس غریب کا کام کر دو تو میرا آنا وصول ہو جائے۔ تو بادشاہ نے کہا اتنا چھوٹا سا کام تھا، آپ خط لکھ دیتے تو بھی کام ہو جاتا۔ تو غریب نواز نے فرمایا میں جانتا تھا خط سے بھی کام ہو سکتا تھا، لیکن جو اس کے ساتھ میں سفر کر کے آیا ہوں، قدم قدم پر جو اس کا دل خوش ہوا ہے، تو وہ خط سے تو اتنی خوشی اس کو نہ ہوتی، کام اس کا اس وقت بھی ہو جاتا، خوش اس وقت بھی ہوتا، لیکن ہر قدم پر جو اس کو میرے ساتھ رہنے سے خوشی حاصل ہوئی، اس لیے کہ مخلوق کو خوش کرنے سے خالق خوش ہوتا ہے، کیونکہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ حضور غریب نواز کی زندگی ہے۔